اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا جس طرح مالک کائنات کی شان کے لائق ہے، درود اور سلام نبی مکرم ہادی معظم رسول محترم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے لیے اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات پہ، تمام مسلمین مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ ایام کی مناسبت سے پچھلے جمعہ خطبہ سے ہم نے قربانی کے عنوان کا آغاز کر رکھا ہے۔ پچھلے خطبہ میں قربانی کا فلسفہ اور مقاصد ذکر کیے گئے۔ آج قربانی کے ان اہم مسائل پہ گفتگو ہوگی عام طور پہ جن سے نظر اوجھل رہتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں لیکن قربانی کا جو نتیجہ ہوتا ہے، جو ما حاصل ہوتا ہے، جو ہم نے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے، اس پہ غور و فکر بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اس پہ غور و فکر کریں گے تو ہمارا جذبہ بھی بڑھے گا، قربانی کا لطف بھی آئے گا، اور آئندہ کے لیے ہر قسم کے میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے اللہ تعالی ہمیں مستعد بھی فرما دے گا۔ میں نے پچھلے خطبہ میں جو سورہ شریف پڑھی تھی، خطبہ کے آغاز میں جس سورہ شریف کا تذکرہ کیا تھا اور اس کو تلاوت کیا تھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے اندر وہ نتیجہ بخوبی واضح ہے۔ تھوڑا سا غور کرنے سے ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دوسرے صاحبزادے جناب عبداللہ کا انتقال ہوا، آخری باتیں میں یہ کر رہا تھا پچھلے خطبہ میں، تو لوگ دشمن ان کو یہ تکلیف ہوئی، اور یہ تکلیف بھی بناوٹی تھی۔ حقیقت میں وہ خوش ہوئے، لیکن اوپر سے ایک دوسرے کو کہنے لگے بھائی اس کی تو اولاد نہیں رہی، نرینہ اولاد، بچے نہیں رہے، بیٹوں سے نام ہوتا ہے، نعوذ باللہ وہ تو بے نسلہ ہے، اب اس کی مخالفت کیا کرنی۔ بظاہر ہمدردی اور اندر سے خوش ہوتے تھے، اور میں پچھلے خطبہ میں یہ عرض کر چکا ہوں، یہ اس تکلیف کا اس شخص کو اندازہ ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ بیتے۔ اللہ سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ جب کسی کی مصیبت پہ دشمن خوش ہو، یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ شماتۃ الاعداء اسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی دعا بھی میں پچھلے خطبہ میں بتا چکا ہوں۔ اللہ ہمیں یاد کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رنجور ہوئے، مغموم ہوئے، اور آپ کے دل کا پیالہ غم سے بھر گیا، آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تسلی اور تشفی دینے کے لیے آپ کے زخمی دل پہ مرہم پٹی رکھی، اور یہ سورہ شریف نازل کی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم آپ کے وارث ہیں، آپ کے والی ہیں اور آپ کے مولا ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو کثیر تعداد میں بھلائیاں عطا کی ہوئی ہیں، کچھ ہو چکی، کچھ ہو رہی ہیں، کچھ ہوں گی اور کچھ روز قیامت میں انتہا کر دوں گا اپنی خیر اور برکات کی۔ یہ اللہ احکم الحاکمین اس سورہ شریف کے اندر بتا رہے ہیں۔ اور کوثر بھی اور حوض کوثر، کوثر جنت کی نہر اور محشر کے میدان میں حوض کوثر، ان دونوں کا تذکرہ بھی کر چکا ہوں، وہ اسی خیر کثیر میں آتے ہیں۔ میرے محبوب، جس ہستی کا مقام میرے حضور اتنا بلند ہو، جس ہستی کی عظمت میرے حضور اتنی اعلیٰ اور بالا ہو، اس ہستی پہ آزمائشیں تو آئیں گی۔ جتنا اللہ کا کوئی محبوب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے لوگوں کے سامنے اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انبیاء سب سے زیادہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اس وجہ سے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے مرتبہ نیچے آتا جاتا ہے، آزمائشیں بھی اسی طرح ہلکی ہلکی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جو سمجھتا ہے مجھے تو کبھی کوئی آزمائش ہی نہیں آئی، جب سے پیدا ہوا ہوں وہ سنبھالا ہے، آج کے دن تک مجھے تو سر درد بھی نہیں ہوا، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ یہ اللہ نے قانون بنایا ہے، اسی قانون کو واضح کرنے کے لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ میرے محبوب، آپ کو میں نے حبیب اللہ قرار دے دیا ہے۔ ابراہیم کو خلیل اللہ قرار دیا تو آزمائشیں ہی آزمائشیں، آپ کو حبیب اللہ قرار دیا، آپ پہ بھی آزمائشیں ہی آزمائشیں۔ گویا کہ یہ آزمائشیں نہیں، میرے راستے میں میری رضا کے لیے قربانیاں ہیں۔ فصلی لربک وانحر، لہٰذا آپ میرے حضور جھکے رہیں، میری عبادت میں مشغول رہیں، وانحر، اور یہ قربانیاں تو آپ کو ساری زندگی دینی پڑیں گی۔ کبھی بچے کی قربانی، کبھی دندان کی شہادت کی قربانی، اور کبھی یہ جبہہ مبارک کے زخم کی نشانی، کبھی احد کا میدان سجے گا، کبھی خیبر کا میدان سجے گا، کبھی حنین سجے گا، کبھی بدر سجے گا۔ اسی طرح یہ چلتے چلتے آپ کے چچا کو بھی شہید کیا جائے گا، آپ کے اصحاب کو آپ کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، صحابیات کو بے دردی سے زخمی کیا جائے گا، اور آپ کی بیٹیوں پہ غم آئیں گے، بیٹوں کی قربانی، یہ سب کچھ چلتا ہی رہے گا، کیونکہ آپ میرے محبوب ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جو نتیجہ یہ لوگ نکال رہے ہیں نا، کہ یہ نعوذ باللہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، نعوذ باللہ یہ بے نسلہ ہو گیا ہے، بالکل خام خیالی اور جہالت میں مبنی ہے ان کی بات۔ بلکہ یہ قربانیاں میں نے آپ سے اسی لیے لی ہیں اور آپ کے اوپر مقرر کی ہے، تاکہ آپ کے دشمن کو ہم نیچا دکھا سکیں۔ قربانی جس قوم کے اندر جس قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے، وہ ہمیشہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتی ہے، اور اس کا دشمن ہمیشہ نامراد اور ناکام ہو کے رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ فرماتے ہیں، فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پچھلے خطبہ کے آغاز میں یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے نماز کا حکم ہے فصلی لربک، پھر وانحر قربانی کا حکم ہے۔ نماز فرض ہے اور قربانی اسے واجب کہیں تو تب بھی فرض نہیں بنتی، سنت مؤکدہ تو ہے ہی ہے۔ پہلے نماز پھر قربانی، اور قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہاں بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں، آپ اپنی زبان اطہر سے فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی،
میری نماز اور میری قربانی، ومحیای ومماتی، میری زندگی کا ہر عمل حتیٰ کہ میری موت بھی للہ رب العالمین، اللہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ، اللہ رب العالمین کے حضور میں سب کچھ کرتا ہوں۔ تو پہلے یہاں پہ نماز ہے، بعد میں قربانی ہے، تو اللہ ہمیں قربانی کا جذبہ بھی دے اور اس سے پہلے نمازی بھی بنائے۔ بہرحال فصلی لربک وانحر، آپ قربانیاں کیے چلے جائیں، قربانیوں کے جذبے سے معمور ہوتے چلے جائیں، تو ہمارے ذمے یہ بات آ گئی کہ ہم آپ کے دشمن کو نیست و نابود کرتے چلے جائیں۔ آپ بے نسلے نہیں، نعوذ باللہ، آپ ابتر نہیں، الیاذ باللہ، بلکہ آپ قربانی والا وتیرہ اپنائیں تو آپ کے دشمن کو نامراد، خاسر، ناکام اور بے نسلہ کر کے رکھ دوں گا۔ اور پھر ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہنے، میں کہتا ہوں میرے محبوب کی تو بات ہی اور ہے، حضور کے کیا کہنے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ایک طرف ہے، بلال حبشی، حبش سے آنے والا آپ کا غلام، جس کا جوتا مسلمانوں کے سر کا تاج ہے، کون چھوٹا کون بڑا، کوئی مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا ہو مسلمان، پڑھا ہوا ان پڑھ، سب کے سب سیدنا بلال حبشی سے خوب واقف ہیں۔ جس خاتون محترمہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اماں جی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں تو ایک مرتبہ یہ فریضہ انجام دے کے بس کر دی، ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، لیکن رہتی دنیا تک حضرت حلیمہ سعدیہ کا ادب کے ساتھ زبان ضد عام نام رہے گا۔ جس کی نسبت میں کہتا ہوں یہ تو لوگ ہیں، انسان ہیں، جن کی نسبت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، وہ جگہیں، وہ مسجد نبوی، وہ حجرہ شریف، وہ گلیاں، وہ بازار، وہ احد کے پہاڑ، وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، جس کے ساتھ میرے آقا کی نسبت ہو گئی، ہمیں تو وہ سب بھی محبوب ہو گئے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر اور مخالفین کی نسل کو رب نے ختم کر کے رکھا۔ آج کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں، اگر کسی نصیحت کے لیے کوئی نام لیتا ہے تو وہ ناپسندیدگی کے ساتھ 1000 بار لعنت ڈال کے نام لیتا ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، قربانیاں جب بندہ دیتا ہے، اللہ یہ جذبہ پیدا فرما دے تو پھر رب تعالیٰ دنیا کے اندر کامیاب اور کامران فرماتے ہیں اور دشمن کو نیست و نابود فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یاد رکھیے یہ محض محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی امت سے بھی وعدہ ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں نا بات ایک، اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ مختصر تھی، یہ ذرا مفصل میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ اسلام، ایمان، تقوی اور احسان، یہ ایک مومن کو، ہر مومنہ اور مومن کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب پتہ ہوگا تو اپنے ایمان میں ترقی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب پتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب میں مسلمان ہوں، ایماندار ہوں، یہ گھٹتا بڑھتا ہی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی جہالت ہوگی۔ اسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا۔ اب ایمان کیا ہے؟ اب میں دل سے مانوں نہ مانوں، نعوذ باللہ۔ منافقین دل سے تو نہیں مانتے تھے، لیکن اوپر سے مسلمانوں کی صف کے اندر ہی تھے۔ جب دل کے اندر یقین کامل کے ساتھ سر تسلیم خم کروں گا کہ جو اللہ فرماتے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آرڈر دیتے ہیں،
وہ میں ہر حال میں میرا یقین ہے اور میں اس پہ عمل کروں گا. یہ یقین کر لیتا ہے پھر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. تو بندے کے دل میں ایمان موجزن ہو جاتا ہے. اور یہ ایمان دو چیزیں اکٹھی ہوں تو بنتا ہے. الایمان بین الخوف والرجاء. صرف اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر خالص ایمان آ جائے. الایمان بین الخوف والرجاء, دو چیزیں بندے کے دل میں آ جائیں, ایک اللہ کا خوف اور دوسرا اس کی رحمت کی امید, تو پھر بندے کے دل میں ایمان جنم لے لیتا ہے. اللہ سب مسلمانوں کے اندر ایمان کو پختہ فرما دے. اور پھر ایمان کے بعد تقوی کی ضرورت ہوتی ہے. خالی ایمان پہ ہی رکھیں تو یہ بھی ضائع ہو جاتا ہے نعوذ باللہ. پھر آگے تقوی کی ضرورت ہوتی ہے, اور تقوی صبر سے آتا ہے. اسی لیے روزے رکھے گئے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جو, تمہیں تقوی مل جائے. اور یہی روزے اسی وجہ سے تقوی دینے کے لیے, کیونکہ ہر عبادت کا مغز اور نچوڑ کیا ہے؟ تقوی. ایمان میں ترقی, اور ہر عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تقوی. اور قربانی تقوی سے آگے والی چیز ہے. یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. ساری عبادات کریں گے تو تقوی ملے گا, اور اگر تقوی ہوگا تو قربانی قبول ہوگی. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ تقوی اتنا ضروری ہے میری اور آپ کی قربانی کے لیے, اس کے بغیر قربانی کی قبولیت کی کوئی گارنٹی ہی نہیں. بلکہ اللہ نے شرط یہ رکھی ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین. حضرت حابیل علیہ السلام اور قابیل کا آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے, سورۃ المائدہ کے اندر رب العالمین نے بڑی تفصیل سے بیان کیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. اب تقوی یہ پیدا کرتا ہے. تقوی اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ قربانی قبول ہوگی. بغیر تقوی کے قربانی کریں گے تو قبول نہیں ہوگی. تو تقوی کیا ہے؟ انشاءاللہ اگلے جمعے میں یہ ذکر کروں گا. بہرحال آپ ذہن میں رکھیں کہ متقی کیوں, ابھی قربانی ہم نے کرنی ہے, ابھی تو خرید نہیں ہے نا. تو انشاءاللہ اگلا جمعہ آنا ہے, تو انشاءاللہ اس کے بعد, تاکہ ہم اس وقت تک تیار ہو جائیں. ابھی خریدنے کے مسائل انشاءاللہ میں نے کچھ چند بیان کرنے ہیں. یہ بات سمجھا کے قربانی تقوی سے آگے کی چیز ہے. ساری عبادات کا اصل ما حاصل کیا ہے؟ تقوی. اور تقوی کا ما حاصل کیا ہے؟ قربانی. اتنی عظیم عبادت, اتنی اعلیٰ اور اونچی عبادت ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین حبیب اللہ کو احکم الحاکمین فرما رہے ہیں, ان شانئک ھو الابتر, کہ آپ اگر قربانیاں دیے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے دشمن کو خاک میں ملا کے رکھ دوں گا. اور پھر ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی چھوٹی سی بستی آفاق ہائے عالم میں حکمران بن گئی. کیوں بنی؟ ان شانئک ھو الابتر. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قربانی کو محض قربانی, مروجہ قربانی, عید کے اوپر دمبے, مینڈے, اونٹ, گائے ذبح کر لی, تو یہی قربانی ہے. قربانی کا جذبہ پیدا کریں. اصل جو میں عرض کر رہا تھا نا, جو اس کا نتیجہ ہے اس کو سمجھ آ گئی اس کی, تو ہمارا معاملہ حل ہو گیا. یہ قربانی جس طرح دیگر عبادات ٹریننگ ہے, ہر پہلو سے جو عبادت ہے اس پہلو کی ٹریننگ ہے, اور قربانی ایثار کی ٹریننگ ہے, اس جذبے کو پیدا کرنے کی ٹریننگ ہے. اور دیکھیے قربانیاں دے کے اصحاب رسول کیسے ہوئے, والذین تبوؤا الدار والایمان یحبون من ہاجر الیہ یحبون من ہاجر الیہ. وہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہماری طرف آئیں, ہمارے دیش میں آ کے لوگ بسیں. اور پھر جو لوگ آتے ہیں
یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اصل میں قربانی کا جذبہ جب بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے پھر بندہ بخل سے پاک ہو جاتا ہے. کنجوسی بندے کے دل کے اندر سے نکل جاتی ہے اور پھر قوت برداشت پیدا ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ بھی اگلے جمعے کے پہ انشاءاللہ رکھتے ہیں. تو بہرحال قربانیاں اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ٹریننگ لے کے آئندہ بھی سارا سال ایسے ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ نے محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وعدہ نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت سے یہ وعدہ ہے. سورۃ حج آپ پڑھیے, آپ کو پتہ چلے, بات دور نکل گئی تھی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها, یہ گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا اور نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے. گوشت تم لوگوں نے کھا لیا, عزیز و اقارب کو کھلا دیا, حاجت مندوں کو دے دیا, ہڈیاں پھینک دیں اور خون بہہ گیا, پھر اللہ کو کیا ملا اس سے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, جس کی بنیاد پہ قربانی کی تھی اگر وہ ہے تو رب نے قبول کر لی, اگر وہ اندر نہیں ہے تو قربانی کوئی قبول نہیں ہوئی. میں تو نہیں کہتا, یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. آئندہ جمعہ انشاءاللہ وضاحت کریں. كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. اور جب تم تقوی کے آگے کی سوچو گے تو آخری درجہ ایمان کا تمہیں نصیب کر دوں گا. اسلام, ایمان, تقوی اور احسان, جب تم تقوی کے بعد قربانیوں کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو گے, وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ, مجھے بڑا رکھو گے, لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, میرے ہر حکم پہ سر تسلیم خم کرو گے اور قربانیوں کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر میں تمہیں کیا دوں گا؟ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ, تم محسن بن جاؤ گے, تمہارے اندر ایمان کا آخری درجہ بھی آ جائے گا. اور یہ تمہارے لیے ہی تو خوشخبری میں نے رکھی ہوئی ہے. میرے محبوب ایسے احسان والوں کو, ایسے محسنین کو خوشخبری دے دی تھی. یہ تو ایک انعام تھا اور اس سے بھی بڑا انعام قربانیاں دینے سے دفاع ہوتا ہے اور دشمن نامراد ہوتا ہے. معاذ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وعدہ نہیں تھا بلکہ امت مسلمہ سے بھی وعدہ ہے. آگے والی آیت پڑھیے, ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. قربانیاں دینے والوں, اپنے آپ کو احسان کے درجے پہ فائز کرنے والوں, اے محسنین تم ایسے ایماندار ہو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اب تمہارا دفاع میرے ذمے آ گیا. تمہارے دشمن سے تمہارا دفاع میں کروں گا, تمہارے دشمن کو ناکام میں کروں گا, تمہارے دشمن کو نامراد میں کروں گا, تمہارے دشمن کو نیچا میں دکھاؤں گا. اور یہ ذاتی دشمنی سے لے کے بین الاقوامی دشمنی تک یہی حال ہے. اگر میرے اندر جذبہ قربانی کا پیدا ہو جائے اور میں اپنے بظاہر دوست, بظاہر رشتہ دار لیکن اندر سے دشمن, ایسے دشمن سے میرے آقا نے پناہ مانگی ہے, اللہ کی پناہ مانگی ہے. جو خلیل ماکر ہے, جو اوپر سے ہمدرد ہے, اندر سے کہتا ہے مجھے موقع مل جائے نا تو میں اس کی ہڈیاں بھی چبا جاؤں, اوپر سے خیر خواہ ہے. تو یہ بڑا خطرناک, اس سے بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں. جب ایک آپ اصرار کریں گے کسی پہ, دوسری مرتبہ اصرار کریں گے, تیسری مرتبہ خال خال ایسا ہو بھی جاتا ہے, کوئی بالکل ہی بے نسلہ اور نمک حرام ہو تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن موسٹلی اکثریت میں دشمن بھی دوست بن جایا کرتے ہیں. اور
سر تسلیم خم کر کے آگے جھک جایا کرتے. اللہ دشمن کو بھی نیچا دکھا دیتے. اثار اور قربانی یہ تو ذاتی معاملات ہیں, اس سے آگے بڑھیے. بین الاقوامی سطح پہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 10 نہیں, 100 نہیں, ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. جتنے بھی ایماندار ہیں اگر ان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے, یدافع عن الذین آمنوا, تو اللہ ان کے دفاع کا خود ذمہ لے لیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ قربانی کے جذبے کیسے ہوتے ہیں, محض مروجہ تو نہیں, یہ تو ایک ٹریننگ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ان اللہ لا يحب كل خوار کفور. اور یاد رکھیں قربانی کے معاملات میں جذبہ, اس جذبے کے اندر خیانت کرنے والے, پھر ان کو اللہ پسند نہیں کرتا. کہیں میں ایماندار بھی ہوں اور قربانی کا جذبہ بھی اندر نہ ہو, کہیں میں مومن بھی ہوں اور جہاں اللہ فرمائے تیرے مال کی قربانی کی ضرورت ہے, جانی قربانی کی ضرورت ہے, وقت کی قربانی کی ضرورت ہے, تیرے علم کی قربانی کی ضرورت ہے, جو نعمت کسی کے پاس ہو یہ قربانی کی ضرورت ہے, تو وہاں پہ یہ خیانت کر دے, دائیں بائیں ہو جائے, تو پھر اللہ فرماتے ہیں پھر میرا اور تمہارا تعلق بھی کوئی نہیں ہے. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. ایک تو تم میری نعمت جو میں نے تمہیں دی تھی اس نعمت کا انکار کر رہے ہو, میری نعمت کو میری رضا پہ خرچ نہیں کر رہے, اور دوسرا اپنی ذمہ داری میں خیانت برت رہے ہو. نہ میں تمہارا نہ تم میرے. ان اللہ لا يحب, میں تم لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا. حقیقی بات یہ ہے, بڑی تکلیف سے یہ بات کہنے لگا ہوں, حقیقت تو یہی ہے کہ آج امت مسلمہ کا بھی قریب قریب حال یہی ہو چکا ہے. سہل پسندی ہمارے رگ و ریشے میں سرایت کر گئی ہے. آسانیاں اور آرام, عیش, عشرت, راحت, اس نے ہمیں بہت دور پھینک دیا ہے. جائز حد تک تو بہت ضروری ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کا بڑا ہی ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. یہاں تک کہ قربانیاں تو بڑی دور کی بات ہے, ہم نے احکام بھی وہی ماننے ہوتے ہیں عبادت والے جو آسان ہوں. صبح کی نماز نبی مکرم, یہ مسئلہ ہے ذرا سنیے, نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کی, یہ صرف ایک مثال دینے لگا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثریت کی موسٹلی نماز ہوتی تھی با جماعت, جب آپ امامت فرماتے تھے حدیث پاک میں کیا آتا ہے بھلا, 100 آیات سے لے کے 60 آیات تک, یعنی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد صبح کی نماز میں آپ تقریباً 100 آیات کی تلاوت کرتے, درمیانے درجے کی آیات جو ہیں 100 آیات کی تقریباً تلاوت کرتے, اس کے برابر. اور دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد تقریباً 60 آیات کے برابر تلاوت کرتے. ایمانداری سے بتائیں, یہ اللہ ماشاء اللہ 2-4 لوگوں کو چھوڑ کے صبح کی نماز کو اس بھی پڑھے گا اگلے دن آ کے, 1-2 منٹ بھی لیٹ ہوگی تو کیا ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پیچھے ضعیفوں کا خیال کرو, بھائی ضعیفوں کا خیال اس سے اوپر ہے. ذرا سوچئے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود یہ کر رہے ہیں, آپ کا عمل شریف ہے, اس سے آگے ہے طوالت, اس سے آگے ہے مزید لمبا کرنا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریف ہے بھائی, اتنا تو کم از کم کرنا چاہیے. لیکن سہل پسندی, ٹینشن بن گئی, پریشانی ہو گئی. یہ ایک مثال نہیں ہے, 20 مثالیں ایسی ہیں جو ہم نے قربانیاں کیا دینی تھی, ہم نے تو احکام شریعت فرائض کے اندر بھی سہل پسندی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له. اشهد ان لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ چند مسائل ہیں قربانی کے جانور کے متعلق، یہ میں ضروری سمجھتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یاسر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الزانی، رواہ مسلم فی صحیحہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب بھی کوئی جانور ذبح کرو تو وہ 2 دانتا یعنی دوندا ہونا چاہیے، کم از کم یہ عمر ہے، اس سے اوپر جو ہے 4 دانت والا، 6 دانت والا، 8 دانت والا، اس کی کوئی قید نہیں، کم از کم یہ عمر جو ہے 2 دانتا ہونا چاہیے۔ الا ان یاسر علیکم، ہاں اگر تمہیں 2 دانتا نہیں ملتا یعنی یاسر علیکم، تمہارے اوپر مشکل ہوگی، ہے جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں، گنجائش نہیں ہے، یا منڈی کے اندر آپ کو مل نہیں سکا، تو پھر فتذبحوا جزاۃ من الزانی، تو بھیڑ کی نسل کا دمبا یا چھترا، دمبی یا چھتری، مینڈا مینڈی، یعنی یہ جزاۃ من الزان، 1 سال کا کرنا۔ عام طور پہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ کی کوئی دلیل نہیں، جزا جو ہے تمام آئمہ کا اتفاق ہے اس کے اوپر، آئمہ لغت کا، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس میں اخیر ہی کر دی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 1 سال کا ہو کے دوسرے سال میں قدم رکھ لے تو پھر یہ جزا ہوتا ہے، پکا کھیرا جسے کہتے ہیں۔ تو اس کی عمر، اس کی قد کاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذرا دیکھ بھال کے جانور کو دیکھنا چاہیے۔ حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن وَأَلَّا نُزَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جانور کے آنکھ اور کانوں کو اچھی طرح دیکھ لیں، اور ایسا جانور جس کا آگے سے کان کٹا ہوا ہو، پیچھے سے چرا ہوا ہو، اس کے درمیان کے کان کے درمیان میں بڑا سا گول سوراخ ہو، تو ایسے جانور کو بھی قربان نہیں کریں گے۔ اور تیسری بات، نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے ایسے جانور ہیں جو قربانی کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ پہلا الارجاء البین ذلعھا، کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، والعوراء البین عورھا، اور دوسرا بہنگا جانور محسوس اور سامنے دیکھ رہا، لگتا ہے اس طرف دیکھ رہا، ایک آنکھ سیدھی یا دوسری اس طرف ہے، تو ایسا جانور بھی، اور وہ واضح ہے اس کا بہنگا پن، تو وہ قربان آپ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر بہنگا منع ہے تو کانا اور اندھا بالاولا منع ہے، لنگڑا منع ہے تو لولا بالکل منع ہے، اور والمریض، اور تیسرا جو جانور ہے وہ مریض، کیسا؟ البین مرضھا، جس کی مرض واضح ہو کہ بیمار نظر آ رہا، جو بیماری لگی ہو نظر ہو آ رہی ہو آپ کو، اگر بھول کے لیے ہیں تو پھر الگ بات ہے۔ اور چوتھا والکثیر التی لا تنکی، ایسا لاگر اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، یہ 4 قسم کے جانوروں سے پرہیز کریں۔ کہ کچھ سالوں سے یہ بڑی زبان زد عام بات ہے، اور علماء کے اندر یہ بڑی بحث طول اختیار کیے جا رہی ہے کہ بھینس اور بھینسا، کٹی اور کٹا، اس کی قربانی کچھ لوگ شد و مد سے دلائل دیتے ہیں کرنی چاہیے، اور کچھ لوگ شد و مد سے دلائل دیتے ہیں نہیں کرنی چاہیے۔ عرض یہ ہے کہ ابھی میں نے جو آیہ کریمہ سورہ حج کی تلاوت کی ہے خطبہ کے آغاز میں، یذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، یذکر اسم اللہ، چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کریں، کس کو؟ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو بہیمۃ الانعام مویشی قسم کے جانور ہیں۔ اور سورہ انعام میں رب العالمین نے ان جانوروں کی وضاحت کی ہے، 8 ازواج، 8 جانور ہیں۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو آیت اس مقصد کے لیے اتری نہیں، بھائی سب جو ہے بہیمۃ الانعام کی وضاحت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بہتر کرتی ہے۔ بہیمۃ الانعام سے مراد
وہی 8 جانور ہیں جو قرآن نے کہا ہے یا آپ کے ہیں؟ اگر قرآن نے کہا ہے، اچھا پھر کہتے ہیں یہ جو بھینس ہے یہ بھی بہیمۃ الانعام کے اندر ہے، کیونکہ بقرہ کے اندر موجود ہے، بکر جو ہے بکر کے اندر بھینس موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ عربی اس کو بھی بکرا ہی کہتے ہیں، تو پھر جاموس کس کو کہتے ہیں یہ بتایا جائے مجھے۔ اگر عرب میں بھینس اور گائے کو بکرا ہی کہتے ہیں تو جاموس کس کو کہتے ہیں؟ وہ کسی اور مخلوق کا نام ہے۔ بھائی خدا کا خوف کریں، جو کرتا ہے تحقیق سے کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مسئلہ جو ہے نا، دوسری بات جو سب سے اہم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائز بھی واضح ہے، ناجائز بھی واضح ہے، درمیان میں کیا ہے؟ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَةٌ، درمیان میں کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، شک والی ہیں۔ اچھا سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ جس بات پہ شک ہو، اگر سمجھ ہو تو اس کو سوال کرتا ہے، شک پڑے تو تب سوال ہوتا ہے، فتویٰ تب لیا جاتا ہے۔ تو مومن کی شان کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شک شروع ہو جائے تو مومن واپس پلٹ آتا ہے، شک والے کو جائز ڈانٹ کے نہیں کرنا شروع کر دیتا، وہ شک سے واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بھی آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے؟ صرف گوشت لذیذ ہے؟ دوسری یہ کہ عرب کا جانور ہی نہیں ہے، پھر شامل کیسے ہے؟ پھر کہتا ہے یہ زکوٰۃ کے اندر تو شامل کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بھئی حلال جانور تو ہے نا، ہر جانور حلال کی قربانی نہیں ہے، لیکن ہر جانور حلال کی زکوٰۃ تو ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں گھوڑے وغیرہ کو نکال کے جو آپ سواری کے لیے رکھے ہوں، اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کی مد میں اس کو اگر کسی کے پاس گائیاں ہیں اور بھینسیں ہیں اور نصاب کو پہنچ گئی ہیں اکٹھی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ بن جائے گی۔ اور یہ بھی احتیاط ہے، کہیں بندہ زکوٰۃ سے محروم نہ رہ جائے، اور یہاں بھی احتیاط ہے، کہیں اس کو بہیمۃ الانعام میں